السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں ظفر عباس نقوی اپنے پروگرام JIT کے ساتھ۔ JIT پروگرام میں ہم آپ کو تفتیشی نکات اور منشیات کے حوالے سے، اس کے علاوہ قتل، ضرر، جعلی چیک، جوا خانہ اور اسی طرح کے دیگر کیسز کے متعلق آپ کو ہم مختلف تفتیشی نکات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام الناس کو ہم جرائم سے بچاؤ کے لیے تدابیر بھی بتاتے ہیں۔ اور آج کی ہماری قسط میں ہوگا سب سے امپورٹنٹ جو نشے کی اقسام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ نشے کی اقسام کے متعلق ہم آپ کو کچھ نشے کی اقسام پہلے بتا چکے ہیں۔ ہم آج آپ کو افیون کے متعلق بتانا چاہیں گے۔ افیون کیا ہے، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور صدیوں سے کیسے استعمال ہوتا چلا آیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اثرات کیا ہیں، ریمیفیکیشنز کیا ہیں، یوزیج کیا ہے، مس یوزیج کیا ہے، یہ چیزیں ہم آپ کو عرض کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آئے گا۔ افیون یہ بیسیکلی ایک نارکوٹکس ہے جو اوپیٹ کہلاتی ہے، اور یہ افیوم سے بنتی ہے یا ڈیرائیو کی جاتی ہے، اور یہ افیوم کے ڈوڈے سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کو براؤن شوگر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے استعمالات کا طریقہ کار، موڈس آپرنڈائی، جو ہمارا طریقہ ہمارے نشئی لوگ یہ استعمال کرتے ہیں افیون کو، یہ اس کو نگلا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور سگریٹ کے ذریعے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو مس یوز آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پروان چڑھ رہا ہے کہ چائے میں ڈال کر کئی چائے والے اس کو دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اور کھانے کی چیزوں میں اس کو استعمال کروا کے، جو کہ کسٹمر کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں بھی ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو استعمال مسلسل دیا جاتا رہے یہ چیز، اور آپ بہت پسند کریں گے فلاں ڈھابہ بہت اچھا ہے، وہاں فلاں کی چائے بہت اچھی ہے۔ اب دیکھیں تو چائے تو ہمارے گھر میں بھی تیار ہوتی ہے، کسی کے گھر میں بھی تیار ہوتی ہے، وہ چیزیں آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسی کون سی بات ہے اس چائے میں کہ وہ آپ اس کو وہیں جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اسی جگہ کو پسند کرتے ہیں کہ فلاں پٹھان صاحب، فلاں شخصیت صاحب، فلاں صاحب تو فلاں جو کمپنی ہے چائے کی، اور وہ اس طریقے سے چائے کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بھی ہے کہ کچھ نشاور چیزیں چائے میں ڈال کر آپ کو دے دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی چائے اس طرح کی چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اس کی لت پڑ جائے اور آپ اسی کو بار بار ڈیمانڈ کریں۔ اس میں جو اثرات ہیں، نتیجہ جو ہے اس کا کہ استعمال اگر کم مقدار میں کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور انسان پر کیا کیا برے اثرات اور عجیب و غریب اثرات ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ دیگر نشہ کے جو اوپیٹس ہیں، ہیروئن، مورفین، جو آپ کو پہلے ہم نے قسطوں میں بتائی تھی، ان کے استعمالات سے یکسر مختلف نہیں ہے، یہ بالکل ایک جیسے ہی اس کے نتائج آتے ہیں۔ یعنی کہ کیا یہ کرتی ہے، یہ افیون کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ انسان کو سرور دلاتی ہے اور سکون آور کر دیتی ہے، اور درد شکنی پیدا کرتی ہے۔ درد نہیں اس میں ہوتی انسان کو، اگر یہ یعنی کہ کوئی درد کا، پچھلے قدیمی زمانوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا درد شکنی کے لیے، درد ختم کرنے کے لیے، دافع پریشانی ہے یہ شمار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سستی اس میں چھا جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ دنیا بھر کی اقوام اس حوالے سے مشہور رہی ہیں، مقبول رہی ہیں کہ وہ افیون استعمال کرتی ہیں بغرض سستی پیدا کرنی، اور سستی ان میں ہو جاتی ہے۔ اور کچھ وقت ایسے بھی آئے، اور ماضی میں یہ بھی داستانیں زبان زد عام ہیں کہ افیمی حضرات کو جہازوں میں بھر کے ان کو ڈبو دیا گیا۔ اس طریقے سے آپ سنتے آ رہے ہیں اور سنتے چلے جائیں گے۔ تو بلند خیالی یہ پیدا کرتی ہے، جیسے ہیروئن پیدا کرتی ہے، خواب آوری یعنی کہ غنودگی، اور حملہ کے لیے ہر دم تیار، یعنی کہ ایفرنٹ بہت ہوتا ہے بندہ، اور ہر وقت وہ بندہ لڑائی جھگڑے کے لیے ذرا سا معاملہ اس کو ہوا نہیں تو وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ افیوم کے استعمال میں سب سے زیادہ جو اس کی ریمیفیکیشن ہے، وہ یہ ڈیفرنٹ جو چیز ہے دوسری منشیات کے استعمالات سے اس کو ممتاز بناتی ہے، وہ ایفرنٹنس ہے۔ بندے میں جذباتیت بہت آ جاتی ہے، انسان ہر دم لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے اور جھگڑالو بننے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ذرا سا اس کو کچھ کہا نہیں گیا تو وہ بندہ آپ کے گلے پڑا نہیں۔ تو اس میں یہ اس کے استعمال میں ایک نئی ویریشن آتی ہے، اور یہ نئی وجہ آ جاتی ہے کہ اس میں کیا استعمال کے بعد اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نیند آتی رہتی ہے، غنودگی ہو جاتی ہے، اور زیادہ مقدار میں اگر اس کو استعمال کریں، ایکسٹریم پر چلے جائیں اور جو لمٹس ہیں ان کو کراس کر لیں، تو لازمی اس پہ سٹوپر انسان پر طاری ہو جاتا ہے۔ اعصابی کیفیات جو ہیں انسان کی، اعصاب جو آپ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور
اعصاب ساتھ نہیں دیتے انسان کا، جو کہ آخر کار الٹیمیٹلی موت کی صورت پر منتج ہوتی ہے، اور خون کے دباؤ میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سست سانس ہو جاتا ہے، سست دل ہو جاتا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کی طبی استعمالات میں لوگ اکثر بیشتر جو حکماء ہیں ماضی میں بہت زیادہ اس کا استعمال طبی حوالوں سے کرتے آئے ہیں، تو طبی استعمالات میں اس میں زیادہ تر ہیضہ کا استعمال، ہیضہ کے علاج کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے استعمالات ہوتے رہے ہیں طب کی دنیائے طب میں۔ اس کے علاوہ اس کی لت ڈالنے کی جو صلاحیت ہے، یعنی کہ چمٹنے کی صلاحیت، جب انسان کو جکڑ لیتی ہے تو وہ صلاحیت بہت زیادہ اور ہیروئن کے برابر تر شمار ہوتی ہے، اور یہ 4 گھنٹے تک انسانی جسم کو سست رکھتی ہے۔ اس کی طلب مسلسل بڑھتی ہے، انسان کہتا ہے کہ مور اینڈ مور اینڈ مور مجھے چاہیے، تو یہ انسان کو طلب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ میں اور سے اور لیتا چلا جاؤں، اور اس کے اثرات جو خطرناک ہیں مختلف اشخاص کے لیے مختلف ہیں، اور اس کی ڈوزج جو ہے وہ بھی مختلف اشخاص کے لیے، اشخاص کے مطابق وہ ڈوزج اس کی مختلف ہے، اور اس میں کمی بھوک کی ہو جاتی ہے، خرابی معدہ اکثر ہوتا ہے اس سے، اور قبض ہو جاتی ہے، اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ معدے کی بیماریوں کے علاج کے طور پہ انسان اس کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میری یہ علاج ہو رہا ہے اور میرا معدہ سیٹ ہوگا جب میں افیون کھاؤں گا، لیکن ہوتا یہ کہ وہ خرابی معدہ کی وجہ سے یہ لت پڑ جاتی ہے اور انسان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، اور معدہ اس کو قبول کرتا ہے کہ دوبارہ لائیں۔ یہ آپ کو خرابی معدے کی نتیجہ اس کا فیس کرنا پڑتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وزن کی کمی ہوتی ہے، اور نامردی بھی اس سے لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک بار اس میں اریکشن یا یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن بعد میں کمی نامردی ہو جاتی ہے، تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ امید ہے کہ آج کا آپ کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ منشیات کے حوالے سے جوائن ہینڈز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ہمیں، ہمارا نمبر موبائل اسکرین پر آپ کی پر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ کمپینز لانچ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ہمارے ساتھ مل کر نارکوٹکس کے خلاف کمپینز، واک، سمپوزیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی پلیز اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔
अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम ज़फ़र अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT के साथ। JIT प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ़ तफ्तीशी निकात, मंशियात की इक़साम के हवाले से और इसके अलावा जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको तफ्तीशी निकात, अवामुन नास के लिए हम जराइम से बचाव की तदाबीर और इसके अलावा अवाम को मुख्तलिफ़ मोडस ऑपरेंडी जराइम पेशा लोगों के बतलाते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आ रहा होगा। आज हम जिस मंशियात के मुतल्लिक़ बात करना चाह रहे हैं, आप नाज़रीन, आपको सबसे ज़्यादा मुस्तअमल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली हमारे माशरे में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे में और इंडियन माशरे में ये मंशियात ऐसी है जिसको बिल्कुल ये समझा ही नहीं जाता कि ये मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है या मंशियात की किस्म है या नहीं। इसका नाम है चरस। इसको हशीश भी कहते हैं और भंग भी कहते हैं, ये मैरिजुआना भी कहलाती है। इसको हमारे माशरे में समझा जाता है कि ये नशा ही नहीं है और आम पार्टीज़ में, जंग फंक्शंस में और इसके अलावा लोग दोस्त अहबाब इकट्ठे बैठते हैं, किसी पुरफ़ज़ा मुकाम पर जाते हैं तो अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि वो इसका इस्तेमाल करते पाए जाते हैं और ये सबसे ख़तरनाक मंशियात भी है और इसके अलावा सबसे ज़्यादा अवेलेबल माशरे में मंशियात भी चरस कहलाती है। इसको कई बार वेरिएशन करते हुए भंग में डालकर, भंग को बादाम में, चीनी में डाल के मिक्स करके सरदाई बनाकर भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में भंग इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद 60 लाख से ज़्यादा है और इसके अलावा कैनबस नामी जड़ी बूटी के पत्तों और तनों से ये अखज़ की जाती है और डेराइव की जाती है और पत्ते दौरी में भी रगड़े जाते हैं इसके। तो इसको डूब भी कहा जाता है और गांजा भी इसकी एक वेरिएशन है। इसके इस्तेमालात का तरीक़ाकार बड़ा डिफरेंट है, मुख्तलिफ़ तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमालात के तरीके में सबसे इम्पोर्टेंट है सिगरेट के ज़रिए और धुएँ के ज़रिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और पाउडर की सूरत में भी मिलती है, गोली की सूरत में भी ये मिलती है और खाई भी जा सकती है और नाक के ज़रिए और धुएँ के ज़रिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है सिगरेट और सिगार में। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मंशियात है। इसके जो कम खुराक के इस्तेमालात के असरात हैं, बैड असरात हैं, बैड इफ़ेक्ट्स हैं और रेमिफिकेशंस हैं, ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स हैं, वो उनमें कुव्वत फ़ैसला की कमी है और सोचो होशो हवास की कमी है। ज़्यादा भूख लगती है इसके साथ और बहकी बातें इंसान करता है और गहरी नींद से महरूम हो जाता है, गहरी नींद से महरूम हो जाता है और इसको नफ्सियाती मसाइल भी दरपेश होते हैं। अगर ज़्यादा और ओवरडोज हो जाए कोई बंदा और ज़्यादा इस्तेमाल इसको कर बैठे तो इसके लिए उसके लिए बज़ाहिर खुशी होती है, सर दर्द होता है और दिमागी अमराज लाहक होते हैं। कुव्वत मदाफ़त का ख़ात्मा होता है, यानी कि वो इम्यूनिटी से लागरज हो जाता है, इम्यूनिटी उसकी कायम नहीं रहती और मजबूत भी नहीं रहती और बेख्वाबी का शिकार हो जाता है। और आखिर में आखिरी स्टेज जो इस्तेमाल का है, इसमें एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है जो मरीज़ होता है चरस पीने का। तो ये थे इसके ख़तरनाक इस्तेमालात। इसके अलावा इसकी लित करने की जो बुलंद रेशो है, लित यानी कि इसको लग जाने की या इसकी रिटेनेबिलिटी यानी कि लग कर ख़त्म ना होने की एबिलिटी, इसकी एबिलिटी है, रिटेनेबिलिटी जो है, या ये लग जाए तो फिर ये इंसान छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता, छोड़े जाने के चांसेस क्या हैं, तो वो काफ़ी बुलंद है कि ये छोड़ी नहीं जा सकती। इसके अलावा इसके रोज़ाना 2 या 3 सिगरेट अगर पीने पर इसका असर 2 या 3 दिन तक रहता है और लाजमन इंसान के जिस्म पर 6 या 12 घंटे इसके असरात लाजमी रहते हैं। गनूदगी इंसान पर तारी होती है और मरकज़ी निज़ाम आसाब यानी कि न्यूरो सिस्टम हमारा इंसानों का वो मुतासिर होता है और उस सुस्त वजूद हो जाता है, सुस्त हो जाता है। इसमें कई बार मिलावट की जाती है। इसकी बनाने की जो फैक्ट्रीज़ हैं हमारे नॉर्दर्न साइड पर, ख़ास तौर पे बाउंड्रीज़ के साथ, पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ जो हमसाया मुल्क है उसके बाउंड्रीज़ के साथ जो इसकी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये तैयार होकर मनों के टनों के हिसाब से पहुँच रही है मुख्तलिफ़ मुल्कों में, उसमें इसमें जो मिक्सचर की जाती हैं, चीज़ें मिक्स की जाती हैं, वो बाल सफ़ा पाउडर है, बेबी पाउडर डाला जाता है इसमें और इसकी वजह से इसमें मिलावट भी हो जाती है। इसमें कुनैन डालने की वजह से इसको अगर छोड़ा जाए
تو دورے پڑتے ہیں انسان کو اور بے ہوشی ہو جاتی ہے. اور اس میں جو طویل مدت اثرات ہیں، یعنی کہ once one body is addicted، تو اس کے جو ریمیفیکیشنز خطرناک ترین ہیں، طویل مدت کے ہیں، وہ ان میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے سانس کی انسان کی بندش ہو جاتی ہے، معدے کا السر ہو سکتا ہے، بھنگ کا زہریلا کیمیکل بھرا دھواں جو ہوتا ہے وہ پھیپھڑوں میں داخل ہو کر خون کے نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. خون کے نظام خون اور نظام جو ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے اس کو خراب کر دیتا ہے، تباہ کرتا ہے، اور دل کے امراض اور ٹینشن کا شکار انسان کو بنا دیتا ہے، اور اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے اور ہارمونز کی کمی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ورسٹ اس کی کنڈیشن ہے وہ ہے بانجپن ہو جاتا ہے. یہ ہے استعمالات اس کے چرس کی وجہ سے جو خطرات انسان کو لاحق ہوتے ہیں، یہ ہے جو آخری سٹیج پر انسان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. امید ہے کہ آج کا آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام، ہماری پریزنٹیشن، ہمارا سیٹ اپ، ہمارے اسٹوڈیو کا سیٹ اپ پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، دوستوں کو بتائیے گا. اور اگر آپ اس کمپین میں ہمارے ہمراہ شامل ہونا چاہتے ہیں، ڈرگ ٹریننگ ایڈوائزری کے چیئرپرسن محترم سید ذوالفقار حسین گیلانی کے ساتھ، سید محسن گیلانی کے ساتھ اور میرے ساتھ ڈرگ کے خلاف ایکٹیویٹیز میں، نارکوٹکس کے خلاف موومنٹس میں، سمپوزیا، اس کے علاوہ لیکچرز، اس کے علاوہ واکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے لیکچر دلوانا چاہتے ہیں نارکوٹکس کے حوالے سے، انویسٹیگیشن کے حوالے سے، مختلف انسٹیٹیوٹس میں، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں، لیگل انسٹیٹیوٹس میں، لا کے جو پڑھانے کے ادارے ہیں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں، تو میرا موبائل نمبر بھی نیچے ڈسپلے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پیارا منشیات کی لت میں مبتلا ہے اور آپ اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ڈسپلے نمبر پھر دوبارہ ڈسپلے ہو رہا ہے. امید ہے کہ آج کا آپ کو پروگرام اور سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.